صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ، لمبی کتاب ہے، یہ لمبا باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا جو ضمنی باب ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے یقوم عن یمین الامام، کہ کھڑا ہو امام کے دائیں جانب، بحذاء سواء، جبکہ دونوں اس کے ساتھ برابر کھڑا ہو امام کے، ذا کان اثنین، جبکہ وہ دو ہوں۔ یعنی اگر امام اور مقتدی دو ہی افراد ہیں تو مقتدی کو امام کی دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں جو حدیث ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 665 ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک اور باب کے تحت، اور یہاں اس باب کے تحت آئی ہے کہ اگر دو ہی نمازی ہیں تو پھر امام اور مقتدی کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا یا بائیں جانب یا دائیں جانب۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بت فی بیت خالتی میمونۃ، میں اپنی خالہ میمونہ کی طرف ایک رات میں نے وہاں گزاری، ایک رات میں وہاں رہا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم جاء فصلی 4 رکعات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آئے اور آپ نے 4 رکعتیں پڑھیں، یعنی اس میں 2 سنت اور 2 نفل یہاں پہ مراد ہیں۔ ثم نام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ثم قام، پھر آپ اٹھے اور آپ نے قیام فرمایا، یعنی پھر آپ دوبارہ اٹھ کے آپ نے نماز پڑھی۔ فجعت فقمت عن یسارہ، پھر میں بھی آیا، یعنی آپ سو رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو کہتے ہیں کہ میں بھی آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ فجعلنی عن یمینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا۔ فصلی 5 رکعات، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھیں۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ثم نام، پھر آپ دوبارہ سو گئے۔ حتی سمعت غطیتہ او قال خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے۔ اب خراٹوں کے لیے انہوں نے غطیتہ کا لفظ استعمال کیا یا خطیتہ کا۔ یہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ تو ثم خرج الی الصلاۃ، اور پھر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھا، پیچھے یہ حدیث جو تھی ہم نے ایک اور باب میں پڑھی تھی، لیکن یہاں پہ جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 نمازی ہوں تو مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ تو اس میں آپ جو حضرت ابن عباس تھے وہ آ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے انہیں دائیں جانب کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے 2 نمازی ہیں اور ایک امامت کرا رہا ہے اور دوسرا مقتدی ہے، تو مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اگلا باب جو ہے اس میں ہے اذا قام الرجل عن یسار الامام، کہ جب کوئی شخص آ کے امام کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے، فحولہ الامام الی یمینہ، اور امام اس کو پکڑ کے گھما کے اپنی دائیں جانب کر دے، لم تفسد صلاتہما، دونوں کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ وہی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور تھوڑا سا اس میں رکعات کا فرق ہے، زیادہ تفصیل بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نمت عند میمونۃ، کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کی طرف سویا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلک اللیلۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے پاس اسی گھر میں تھے، انہی کے پاس تھے۔ فتودع ثم قام یصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اٹھ کے نماز پڑھی۔ فقمت علی یسارہ، میں بھی کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں جانب۔ فاخذنی فجعلنی عن یمینہ، آپ نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ فصلی 13 رکعۃ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں ادا کی۔ ثم نام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ وکان اذا نام نفخ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے۔ ثم اتاہ المؤذن، پھر مؤذن آیا، فخرج فصلی ولم تودع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باہر تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ وقال عمرو فحدثت به بکیرا فقال حدثنی قریب بذلک، یہ اس کی ایک دوسری ترک، اس کا دوسرا ایک جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر جو ہیں۔ اچھا، اب یہ کسی اور رات کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں۔ پچھلی رات جو انہوں نے بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی تھی، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں ادا کری۔ اچھا، وہ بیان یہ تھا کہ بس جب مقتدی ہے تو وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور یہاں پہ ایک اور باب تفصیل یہ ہے
کہ اگر امام نے پکڑ کے دائیں جانب گھما کے کیا، ظاہر ہے جب وہ گھما کے پکڑ کے ان کو کیا ہے تو امام نے اپنا بازو سر کے اوپر سے کیا ہوگا، اوپر سے پکڑ کے انہیں دائیں جانب کیا، اور جو مقتدی ہیں بائیں جانب سے چل کے دائیں جانب آئے۔ گویا دونوں نے کافی حرکت کی، انہوں نے بازو کو حرکت دی، اور جو مقتدی ہیں وہ تو پورے چل کے آئے۔ تو اتنے سے حرکت سے یعنی اس کی اجازت ہے کہ اگر دو اشخاص نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز ان کی فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ مقتدی چل کے آئے گا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اور بھی جب نماز باجماعت کی تفصیل، تو اگر اس سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور آ گیا نماز پڑھنے والا، تیسرا شخص آ گیا ہے، تو وہ اس شخص کو جو دائیں جانب کھڑا اسے پکڑ کے پیچھے کھینچ لے گا، اور دو جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، تو کسی کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ تب بھی اس کی تفصیل لمبی ہے، عمل کثیر اور عمل یعنی تھوڑا عمل ہے یا زیادہ عمل ہے، کس سے نماز خراب ہوتی ہے کس سے نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جو اپنے وقت پہ ہوگی، لیکن اتنا سا کرنے سے دونوں کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پچھلے اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 رکعتیں پڑھی تھیں، اس میں تفصیل یہ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں جو پڑھی تھی وہ 2 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کے پڑھی تھی، باقی نماز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، اور دو سنت کا بعد میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو پڑھی اور پڑھ کے پھر لیٹ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد گئے، اور یہاں پہ 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے۔ ان 13 رکعتوں میں جو ہیں وہ 8 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ہیں اور 3 وتر کی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 رکعت جو ہیں وہ فجر کے سنت ہیں۔ تو مختلف روایات ہیں یہ، تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی انہوں نے جو نماز تھی وہ الگ بیان کی اور اس رات کی الگ بیان کی، لیکن عموماً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 8 طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور النساء اس طرح کی صورتیں پڑھتے تھے، اور سنت جو تھی وہ مختصر پڑھتے تھے۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے تہجد کی نماز کی وہ الگ ہے، لیکن یہاں باب یہ ہے کہ اگر امام پکڑ کے دائیں جانب کر دیتا ہے تو دونوں کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ اب یہی حدیث ایک اور باب کے تحت امام بخاری لائے ہیں، اور یہ ہمیں علماء اور محدثین اور فقہاء کی جو ذہنی اپروچ ہے اور ان کی جو سوچ کی وسعت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی حدیث سے یا ایک ہی طرح کی احادیث سے وہ کتنے زیادہ مسائل سمجھتے ہیں اور ان کو ہمارے لیے واضح کر کے لکھتے ہیں۔ یہاں جو باب لائے ہیں امام بخاری اس میں کہتے ہیں کہ اذا لم ینوی الامام ان یؤم، کہ جب امام نے ابتدا میں کسی کی امامت کی نیت نہ کی ہو، ثم جاء قوم فامہم، لیکن بعد میں کچھ لوگ آ جائیں تو وہ ان کی امامت کرا دیں۔ یعنی ایک شخص نے اکیلے ہی نماز شروع کی تھی اور اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ وہ کسی کی امامت کرائے گا، لیکن بعد میں کوئی شخص آیا اور اس کے دائیں جانب یا اس کی ایک سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس کی اقتداء میں اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو کیا وہ پڑھا سکتا ہے؟ اور اسی طرح کوئی اور آ گیا، اس نے اس کو بھی پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا، 2 ہو گئے، پھر ان کے بعد اور لوگ آ گئے، تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ تو یہ حدیث وہی حدیث ہے حضرت ابن عباس سے، ان ابن عباس قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو عند خالتی، اپنے خالہ کے گھر میں ایک رات کو سویا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یصلی من اللیل، کہ رات کی جو نماز تھی اس میں قیام فرمایا، فقمت، میں بھی کھڑا ہو گیا، اصلی معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، فقمت عن یسارہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، فاخذ برأسی، یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، کہتے ہیں میرے بالوں سے مجھے پکڑا، فاقامنی عن یمینہ، اور مجھے دائیں جانب کر دیا۔ اچھا، اب وہی حدیث ہے کہ کس طرح سے کھڑے ہوئے اور پڑھائی اور پکڑ کے کو دائیں جانب کر دیا۔ تو یہاں سے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا کہ حضرت ابن عباس کو بھی نماز پڑھائیں گے، کیونکہ حضرت ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے، غالباً آتا ہے کہ 8-9 سال اس کے آگے پیچھے ان کی عمر تھی، اور وہ سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بچہ ہے سو گیا، وہ سوتا رہے اور میں اپنے طور پہ انفرادی طور پہ نفل پڑھ لوں گا۔ لیکن حضرت ابن عباس کا ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا ہی اس نیت سے تھا کہ آپ جائیں اور آج جا کے اپنی خالہ کے گھر رات رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے تو جا کے ان کی نماز کا یا دیکھیں کہ کیسے رات گزارتے ہیں اور پھر آ کے بتائیں۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام کا کہ وہ سنتوں کو جانتے تھے،
اور پھر انہی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا تھا، اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سائے میں پرورش پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں۔ اور ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بنے اور فقیہ بنے اور قرآن کے مفسر بنے۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی مروی ہے، جو انہوں نے تفسیر کی ہے، یعنی جو قرآن کے بڑے مفسرین ہیں صحابہ کرام، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے بڑا یا بہت بڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نہیں کی تھی کہ انہیں نماز پڑھائیں گے، لیکن جب وہ اٹھ گئے اور ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بن گئے اور ان کو نماز پڑھا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام پہلے سے امامت کی نیت یا ارادہ کرے، لیکن اگر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز تو اپنی ہی شروع کی تھی لیکن 7 لوگ اور آ گئے اور اس کے پیچھے پڑھنے لگ گئے، تو وہ امام بن سکتا ہے۔ ایسا بعض اوقات سفر میں ہو جاتا ہے، سفر میں کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آئے اور دائیں جانب کھڑا ہو جائے اور پیچھے کھڑا ہو جائے، تو اس میں یا کوئی اور بھی ایسی صورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا جیسے کوئی رات کی نماز ہی باپ پڑھ رہا ہے، بیٹا کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں نیت ضروری نہیں ہے اور نماز امام جو ہے وہ اس کے بغیر بھی کرا سکتا ہے۔ گویا نیت کر لی انہوں نے، نماز کے دوران کر لی، تو نماز کے دوران بھی نیت ہو سکتی ہے۔ اس طرح نیت کوئی ایسی چیز ایسا نہیں ہے کہ ضرور امام نے پہلے ہی کرنی ہو۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بعض کا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نیت کرتے ہیں، ہمارے ہاں بول کے نیت کرنے کا ایک ہے نا ٹرینڈ، تو حالانکہ بول کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ بول کے بعض کا غلط منہ سے نکل جاتا ہے کہ نماز اثر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بول دیتے ہیں ظہر، تو دل میں نیت کر رہے ہیں کہ نہیں اثر پڑھ رہے ہیں، تو نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ایک ہی حدیث ہم نے 3 مختلف ابواب میں پڑھی۔ پہلا باب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بائیں جانب کھڑا ہو گیا امام کے تو اس کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک نے پکڑ کے دوسرے کو بائیں جانب کر دیا تو عمل کثیر اگرچہ ہوتا ہے لیکن ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اگر امام نے نیت نہیں کی تو بھی وہ بعد میں نیت کر کے نماز پڑھا سکتا ہے، اور امام اور مقتدی دونوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔